اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اچھا، بظاہر تو یہ ایک حدیث پاک ہے اور کئی بار سنی ہے، مگر میں اس حدیث کا ایک شاندار ایسپیکٹ، ایک اور جہت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کل کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہم بیلنس شیٹ بناتے ہیں۔ پہلے تو بیلنس شیٹ بنانے میں بہت ٹائم لگتا تھا، جب ہاتھ سے بناتے تھے ملتی نہیں تھی۔ اب جب سے سافٹ ویئر آ گئے تو روز بٹن دبائیں روز بیلنس شیٹ نکل آتی ہے کہ بھائی آج کیپٹل کتنا ہے، آج لاس کتنا ہے، آج پروفٹ کتنا ہے۔ سافٹ ویئر نے لائف آسان کر دی، ورنہ اکاؤنٹنٹ کو 3 دن پہلے کہنا پڑتا تھا جب جا کے بیلنس شیٹ بنتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم بیلنس شیٹ بناتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیبٹ سائڈ کریڈٹ سائڈ پلس مائنس کر کے آپ کا میرا بیلنس کیپٹل سامنے آ جاتا ہے۔ رمضان میں بھی کئی لوگوں نے بنائی ہوگی جن کو زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنے گی، قیامت کے دن بھی ایک اکاؤنٹ کھلے گا اور وہ بڑا کروشل ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا کہ میزان عمل لگایا جائے گا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، ایک پلڑا نیکیوں کا ہوگا، ایک پلڑا گناہوں کا ہوگا۔ اچھا، یونیکنیس بتاؤں کہ جو میزان عمل ہوگا نا، ترازو، دنیا کے ترازو میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ پلڑا جھک جاتا ہے، مگر قیامت کے دن جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا۔ اچھا، اب کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے سورہ قاریہ میں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں کی جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا، ہیوی ہو گیا، کیا ملے گا اسے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مزے میں، چین میں، جنت کی نعمتوں میں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نارٌ حامیہ۔ قرآن کہتا ہے جس کے پلڑا ہلکا پڑ گیا نا، نیکیاں کم ہوئی، گناہ زیادہ ہو گئے، وہ بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا، شعلے مارتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ جو بیلنس شیٹ ہوگی نا، موسٹ کروشل بیلنس شیٹ ہوگی، دیر از نو وے ٹو چینج دا بیلنس۔ اس دن کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ ادھر تو مثال کے طور پہ کوئی بندہ قرضے میں چلا گیا، کسی سے لون لے لے گا، ڈیبٹ سائڈ زیادہ ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ لون لے کر ایڈجسٹ کر لے گا، ادھر لون لینے کی کوشش کی جائے گی۔ روایتوں میں آتا ہے ایک بندہ ایسا ہوگا جس کا ایک نیکی کم ہوگی، بیلنس ہو جائے گا، اگر ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلا جائے گا، صرف ایک نیکی۔ اب وہ مارا پھرے گا قیامت کے دن، یہاں تک کہ اپنی ماں کے پاس جائے گا کہ ماں جی مجھے ایک نیکی دے دیجئے، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اس دن ماں ساتھ نہیں دے گی۔ والد بیٹے کے پاس آئے گا، کہے گا بیٹا میرا ایک گناہ لے لے، ساری زندگی تیری خدمت کی ہے، آج ایک گناہ کا بوجھ تو لے لے تو میرا جنت میں جانے کا سامان بن جائے گا۔ مگر نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ کیسی نفسا نفسی ہوگی بتاؤ۔ اس دن اس شخص کو کتنی حسرت ہوگی کہ جس کی چند نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کو کتنا یاد آئے گا کہ یار دنیا میں موقع ملا تھا، نفل پڑھ لیتا، تلاوت کر لیتا، ذکر کر لیتا، درود پڑھ لیتا، یا 1 2 4 گناہ ہی کم کر لیتا تاکہ میری جنت میں جانے کی صورت بن جاتی۔ یہ دن آنا ہے۔ اب وہ سینیریو ذہن میں رکھو اور اب اس حدیث کو دوبارہ سنیں کہ درود پاک تو میری بیلنس شیٹ کو ایڈجسٹ کرنے کا شاندار وظیفہ ہے کہ آقا فرما رہے ایک بار درود پڑھو 10 نیکیاں بڑھ جائیں گی، 10 گناہ کم ہو جائیں گے۔ یعنی میرے نیکیوں کا وزن بڑھانے والا اور گناہوں کا وزن گھٹانے والا وظیفہ ہے۔ تو سچ بتاؤ پھر کتنے درود پڑھنے چاہیے؟ کوشش کیا کریں فضول کاموں سے بچ کر، بہت زیادہ ٹائم اپنے موبائل فون کے ساتھ ویسے ہی گپ شپ میں گزار رہے ہوتے ہیں، لینا نہ دینا پتہ نہیں، ساری سوشل میڈیا کی ویڈیوز دیکھنی ہیں۔ اس کے بجائے اللہ رسول کا ذکر کر لیا کرو، درود پاک کی کثرت کر لیا کریں، انشاءاللہ نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہیں گی اور گناہ کم ہوتے رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت الہی کا عشرہ ہے۔ ماہ رمضان کے 3 عشرے ہیں نا، پہلے 10 دن رحمت ہے، اگلے 10 دن عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے بارے میں سنا ہے، مگر کبھی کوشش کی اس کو جاننے کی کہ اس کی رحمت کی وسعت کیا ہے، اس کی رحمت کے ڈائمنشنز کیا ہیں، اس کی رحمت ہے کتنی بڑی؟ آؤ آج اللہ کی رحمت کی بات کرتے ہیں، آج اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں۔ وہ کریم ہم پر کتنا مہربان ہے، آج اس پر بات کرتے ہیں، کس طرح اس کی مجھ پر اور آپ پر مہربانیاں ہیں۔ یاد رکھیں دنیا میں کوئی کسی سے پیار کیوں کرتا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی کے فال ان لو، اس کے پیار میں گم ہو جاتا ہے؟ 3 ریزن ہوتی ہیں نارملی۔ یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے، اچھا لگنے لگ جاتا ہے، یا بڑا مہربان ہوتا ہے، خیال رکھنے والا ہوتا ہے، یا وہ بڑا با کمال ہوتا ہے، اسپیشل ہوتا ہے۔
عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس لیے اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ 3 ریزنز ہیں تو خالق کائنات کی طرف اگر توجہ جاتی ہے تو دنیا کے سارے حسن اور رعنائیوں کو بنانے والا وہ میرا مالک کیسا حسین ہوگا، جس نے دنیا میں ایسے حسین اور ایسی رعنائیاں، اتنے خوبصورت مناظر بنائے، جنت جس نے بنائی، اس مالک کی سبحان اللہ وہ کیسا حسین مولا ہوگا۔ پھر آگے چلو، اگر با کمال سے محبت ہوتی ہے تو ہر با کمال کو کمال دینے والی ذات بھی رب کائنات کی ہے، پھر اس سے محبت کیوں نہ ہو۔ اور اگر کسی محسن سے، کسی خیال رکھنے والے سے پیار ہو جاتا ہے تو بتاؤ تو صحیح، جب سے پیدا ہوا ہوں، جب سے لے کر آج تک روزانہ جس کے احسانات تلے دبا ہوں، وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ میرے مالک کی ذات ہے۔ بلکہ سچی بات بتاؤں، مجھ پر اور آپ پر تو پیدا ہونے سے پہلے اس کے احسان جاری ہیں۔ جی ہاں، بیفور مائی برتھ وہ مجھ پر بلیسنگز، مجھ پر مہربانیاں جاری کیے ہوئے۔ کیسے بتائیے؟ کیا بچے اب نارمل پیدا نہیں ہوتے ہیں؟ بچے پیدا ہو رہے ہیں آج کل، کسی کے جناب کون سا مرض ہے، کسی کا ایک گردہ ہی نہیں ہے، کسی کا ہاتھ صحیح نہیں، کسی کا پیر صحیح نہیں، کوئی بغیر آنکھ والا، کوئی بغیر کان والا، عجیب عجیب معذور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں میں ایسے معذور بچوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن میں پورا پیدا ہو گیا، میرے اعضاء پورے ہیں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، بول بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے رب نے میری تخلیق کامل فرمائی۔ ماں کے پیٹ میں جب میری تخلیق ہو رہی تھی، میرے اس کریم مولا نے مجھ پر یہ مہربانی کی کہ میرے کوئی پارٹ آف باڈی، کوئی آرگن آف باڈی کم نہ تھا، میں کسی بڑی بیماری میں نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی شوگر کا مریض نہیں ہوں۔ یہ کتنی بڑی میرے رب کی مجھ پہ مہربانی میری پیدائش سے پہلے سے جاری ہے۔ اور سچ پوچھو، اس سے بڑی مہربانی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا۔ کسی کافر کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے نا، روز بچے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی کس مذہب والے کے یہاں پیدا ہو رہا ہے۔ میں نے کیا کمال کیا تھا؟ میرا کیا ایسا کمال تھا کہ اللہ نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا؟ سب سے پہلی آواز جو میرے کانوں نے سنی وہ اللہ اکبر کی اذان سنی، کیونکہ جب میں پیدا ہوا مسلمان گھرانے میں تھا تو میرے کان میں اذان دی گئی۔ بتاؤ، یہ شروع سے مہربانیاں رب کی جاری ہیں۔ تو اگر کسی مہربان سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اور اب آؤ میں بتاتا ہوں وہ کریم رحمان کیسا ہے، وہ رحیم کیسا ہے، وہ رحمتیں کیسے برساتا ہے۔ اس کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ یہ واقعہ خود نبی پاک نے صحابہ کو سنایا۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس نے 99 قتل کیے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے 99 مرڈرز۔ اور اس کے بعد اسے خیال آیا کہ یار بہت ہو گیا، کتنے گناہ کرے گا، اب تو توبہ کر لے۔ وہ ایک راہب کے پاس گیا، سو کالڈ مولوی صاحب، اس زمانے کے بھی سو کالڈ ہوں گے، علم تھا نہیں، لکس لائک، بے شک ہم بھی آج کل ہر داڑھی والے کو عالم دین سمجھ لیتے ہیں، بلکہ اب تو بغیر داڑھی والے کو بھی عالم دین کہنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ یہ عجب فینومینا چلا ہے کہ جس کی مرضی وہ اسلام کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور لوگ اسے سنی جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، عالم دین صحیح عقیدے والے سے بات سنو گے تو سمجھ آئے گی۔ یہ حدیث بھی اسی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ کہنے کو وہ کوئی مذہبی آدمی ہوگا، یہ بندہ چلا گیا اس کے پاس، کہا حضرت 99 قتل کیے ہیں، جب میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ بندہ، اس نے کہا خدا کا خوف کر، 99 بندوں کا قاتل، تیری توبہ قبول نہیں ہونی۔ اس نے اس بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا۔ اب وہ پہلے ہی قاتل تھا، اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرتے ہیں۔ اس نے اس راہب کو بھی مار دیا، 100 قتل کر لیے۔ پھر خیال آیا نہیں، غلط کیا، توبہ کرنی چاہیے۔ پھر کسی عالم دین کے پاس گیا، اب عالم دین نے کہا کہ نہیں، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، گھبراؤ نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ایسا کرو، فلاں علاقے میں نیک لوگوں کی ایک بستی ہے، تم ادھر چلے جاؤ اور ان نیک لوگوں کے قریب جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، تو اللہ کریم جو ہے مجھ پر رحمت فرما دے گا، تیری توبہ قبول کر لے گا۔ یہ بندے نے نیت کی، اچھی نیت، اور چل پڑا۔ اللہ کی شان دیکھو، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، عذاب کے فرشتے آ گئے، ہم لے جائیں گے، 100 بندوں کا قاتل ہے، رحمت کے فرشتے آ گئے، ہم لے جائیں گے، توبہ کی نیت کر لی تھی، چل پڑا تھا، اللہ سے دوستی کا ارادہ کر لیا تھا، یہ چل پڑا ہے۔ اب دونوں قسم کے فرشتوں میں ایک طرح سے بحث شروع ہو گئی۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہم لے جائیں گے، توبہ کی تھوڑی تھی، گھر سے نکلا ہی تھا، ارے 100 تو قتل کر دیے ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہتے نہیں، اللہ کی راہ پہ چل پڑا تھا، دل میں شرم اور ندامت آ گئی تھی، ہم لے جائیں گے۔ اب اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے ایسا کرو، زمین کیلکولیٹ کرو، زمین کو ناپا جائے، اگر یہ بندہ اپنے گھر کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اگر یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ اللہ اکبر، میں حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ اب جب زمین ناپی گئی تو وہ بندہ
नेक लोगों की बस्ती के करीब निकला। उलमा कहते हैं ये जो प्लान था ना, अल्लाह की कुदरत का प्लान था, एक्चुअली वो दूर था नेक लोगों की बस्ती के, मगर रब का हुक्म था कि ये बख्शा जाए। उसकी मंशा ये थी ये बख्शा जाए। वो नेक लोगों की बस्ती और इसकी लाश के दरमियान जो प्लॉट ऑफ द लैंड थी वो स्क्वीज हुई, वो कम हुई अल्लाह के हुक्म से, और जब नापा गया तो चंद फीट के फासले से वो नेक लोगों की बस्ती के करीब था। उसे रहमत के फरिश्ते ले गए, गोया उसकी बख्शिश हो गई। ये एक रिवायत बयान करने के बाद मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों क्या पता चल रहा है? वो रहीम, वो करीम, वो तौबा कबूल करने वाला है, वो माफ करने वाला है। उसकी रहमत चाहती हम बख्शे जाएं, मगर ये बंदा है जो तौबा नहीं करता, ये बंदा है जो उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाता, वो उससे दोस्ती नहीं करता। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस हदीस से एक और बहुत खूबसूरत बात सीखने को मिली है। ये हदीस पहले समझिएगा, नबी पाक वाकया सुना रहे हैं सहाबा को। इट मींस सारा कंटेंट जो है वो ऑथराइज्ड है, सारा कंटेंट जो है वो जबरदस्त क्लियर्ड है, तभी तो नबी पाक सुना रहे हैं ना। तो आका ने क्या बताया कि लोगों ने मशवरा दिया नेक लोगों की बस्ती के पास जाकर दुआ मांगो। इट मींस कि अगर आज भी कोई अल्लाह वालों के पास उनकी अगर हयात है तो उनकी सोहबत में जाकर दुआ मांगे, और अगर दुनिया से चले गए हैं और उनके मजार के पास जाकर अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह इनके सदके, नेक लोगों के सदके, मुबारक जगह के सदके मेरी तौबा कबूल फरमा ले। तो जहां रहमतें बरस रही हो उधर जाकर दुआ करना, उधर जाकर अल्लाह से मांगना, ये इस हदीस से साबित है। वैसे तो कुरान की आयत से भी साबित है कि जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दुआ करनी थी, बेटे की तमन्ना थी, तो कुरान कहता है हजरत ज़करिया कहां गए थे? मेहराब मरियम में गए थे। सूरह मरियम उठाओ, वहां कुरान कहता है कि हजरत ज़करिया ने मांगना अल्लाह से था। गए क्यों मेहराब मरियम में? अरे अल्लाह से तो कहीं से मांग सकते थे ना। नहीं, बीबी मरियम वहां इबादत करती थी, ये दुआ की कबूलियत का मकाम था। मेहराब मरियम में जाकर दुआ की, अल्लाह ने बुढ़ापे में उन्हें औलाद अता फरमा दी। तो पता ये चला अल्लाह वालों के जहां कदम लगे, अल्लाह वाले जहां इबादत करें, अल्लाह वाले जहां मौजूद हों, अगर वहां जाकर दुआएं मांगी जाएं, अल्लाह मुझे और आपको बार बार मक्के मदीने की हाजिरी अता फरमाए, मुकद्दस मकामात की हाजिरी अता फरमाए। वहां का सफर करके रब से जब वहां जाके बंदा मांगता है तो बिगड़ी बन जाया करती है। तो बहरहाल ये है मेरे रब की रहमत। सुभान अल्लाह, मेरे रब की रहमत की क्या बात करूं। अल्लाह करीम कुरान मजीद में फरमाता है, देखिए कुछ लोग, शैतान है ना, जब बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं ना, अब शैतान मरदूद तो नहीं चाहता हम तौबा करें, वो कहता है यार तेरी तौबा कैसे कबूल होगी, इतनी नमाजें कज़ा हो गई, इतने हराम काम कर लिए, इतने बुरे काम कर लिए। अब शैतान ये अज्यूम करवा देता है कि तौबा तो कबूल होनी नहीं, अब करी जा गुनाह जितने करने हैं। ये शैतान का बहुत बड़ा वार है। देखो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह फरमाता है तुम फरमाओ ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, कभी भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। तो अब समझिएगा इस बात को कि रब्बे करीम एक लम्हे में चाहे तो सारी जिंदगी के गुनाह बख्श देता है। दुनिया में कोई जुर्म माफ नहीं करता। आप और मैं अगर हमारी कोई एक बार बात ना माने, हम कहते हैं चलो माफ किया, दोबारा ना माने चलो आइंदा मत करना, तीसरी बार ऐसा करे बंदा कहता है इसकी तो आदत ही ठीक नहीं है, मोबाइल इसके बंद कर दिए जाते हैं, नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, रिश्तेदारी दोस्ती खत्म कि ये बार बार मैं कहता हूं मेरी बात नहीं मानता। मगर मेरे मालिक की शान देखो, बंदा सारी जिंदगी नाफरमानी करे और एक बार सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है। और सुनो, सिर्फ माफ नहीं फरमाता बल्कि जो आमाल लिखने वाले फरिश्ते हैं ना, अल्लाह उनको भी भुला देता है, ताकि क़यामत के दिन जब बंदा अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो उसका कोई गवाह नहीं होगा। जरा हदीस पाक सुनिएगा, मेरे आका फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है कि बेशक अल्लाह पाक रात के वक्त अपना दस्ते कुदरत फैला देता है ताकि दिन में गुनाह करने वालों की तौबा कबूल फरमाए, और दिन में अपना दस्ते कुदरत फैला देता है ताकि रात के वक्त गुनाह करने वालों की तौबा कबूल फरमाए, यहां तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो। याद रखिए, जब क़यामत के पहले सूरज जो है मगरिब से तुलू होगा, इससे पहले पहले तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, इसके बाद तौबा नहीं हो सकेगी। यानी हम जब तक जिंदा हैं, अगर ऐसा वक्त तो उम्मीद नहीं आएगा हमारी जिंदगी में क़यामत, तो वी फील कि अभी बहुत सारी निशानियां बाकी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सारी दुनिया वाले तौबा कर सकते हैं उस वक्त तक कि जब तक सूरज जो है मगरिब से तुलू ना हो। तो हमें तौबा करते रहना चाहिए। आगे चलिए, प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदों तुम रात दिन गुनाहों में बसर करते हो और मैं गुनाहों को बख्शता रहता हूं, बस तुम मुझसे बख्शिश तलब करते रहो, मैं तुम्हें बख्शता रहूंगा। बड़ी प्यारी हदीस है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जिसका मजमून है अल्लाह की 100 रहमतें हैं। जरा तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो जरा प्लीज ध्यान रखिएगा।
अल्लाह की 100 रहमतें हैं, अल्लाह ने फकत एक रहमत दुनिया में उतारी है, और उस एक रहमत से मां अपने बच्चे से प्यार कर रही है, बाप अपने बच्चों से प्यार कर रहा है, जानवर अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं। आप देखिए, जानवर जान दे देगा अपने बच्चे के लिए। ये रहमत कहां से आई? फरमाया ये वो एक रहमत है जो अल्लाह ने दुनिया में उतारी है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे पर मेहरबानियां करते हैं। वो 99 रहमतें रब ने अपने पास रखी हैं, जो कयामत के दिन वो एक रहमत से मिलाकर 100 रहमतें कयामत के दिन अपने बंदों पर निछावर फरमाएगा, अपने बंदों की मगफिरत फरमाएगा और उन पर एहसानात फरमाएगा। ऐसा रहीम है मेरा मौला, ऐसा करीम है हमारा परवरदिगार। देखो, दुनिया में अगर किसी का किसी थाने में किसी जगह कोई कसूर हो जाए तो वो लिखा जाता है, चलो जनाब माफी तलाफी हो गई या सजा भुगत ली या जमानत हो गई, मगर रिकॉर्ड पर वो जुर्म बाकी रहता है। उसकी पुलिस रिपोर्ट जब भी बनाएंगे, वो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो जरूर आएगा। मुझे एक वाकया याद आया, एक बार मैं साउथ अफ्रीका गया। मुझे इस्लामी भाइयों ने बताया कि जनाब एक बिजनेसमैन है, बेचारा कई साल से कोशिश कर रहा है, साउथ अफ्रीका में उसका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है, क्यों नहीं बन रहा? एक उससे गलती हो गई थी। अब सुनिएगा गलती क्या हुई। कहता वो एक बार जनरल स्टोर में गया और कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कुछ सामान खरीदा। सडनली उसको कॉल आई कि उसकी वालदा आईसीयू में है, कोई इमरजेंसी हो गया, हॉस्पिटल लेके गए घर वाले। उस बेचारे को समझ ही कुछ नहीं आई, सामान हाथ में था और वो दौड़ता हुआ जनरल स्टोर से बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकला तो आपको पता है इंटरनेशनली, बल्कि अब तो पाकिस्तान में भी हो गया, वो स्टोर के दरवाजे ब्लिंक करने लगे क्योंकि उसने पेमेंट नहीं की थी। तो वहां से गार्ड ने उसको पकड़ लिया, कहा कि आप चोरी करके जा रहे हैं। कहता भाई चोरी नहीं कर रहा, मेरी मां हॉस्पिटल में है, मुझे कॉल आई इसलिए दौड़ा हूं। कहा नहीं, वापस अंदर आइए। वो अंदर गया, उसके खिलाफ पर्चा कटा और उसने कहा जितना फाइन लेना है जल्दी फाइन लो, मुझे जाने दो। अब चंद हजार रुपए का फाइन था, वो फाइन उसने पे किया, वो बंदा हॉस्पिटल पहुंच गया। लेकिन अब जब भी वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाने जाता है, हालांकि मिलियनर बिलियनर आदमी है, लिखा हुआ आ जाता है स्टोर में चोरी की है। यकीन करें, जब मुझे वाकया मैंने सुना ना, मुझे अल्लाह की रहमत याद आई कि उस बंदे से एक जुर्म हुआ, आज तक वो उसकी सजा भुगत रहा है, वो माफ नहीं हुआ, वो लिखा हुआ है। और अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो तुम जमीन भर गुनाह करके मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा, तुम सच्ची तौबा करो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। अरे वो डिलीट कर देता है गुनाहों को, दुनिया में कोई डिलीट नहीं करता। आज किसी को हमारी बात बुरी लग जाए, हम 100 बार माफी मांग ले, मगर फिर भी वो दिल में रखता है यार तुमने एक बार ऐसा किया था, तुमने मेरे साथ ये जुल्म किया था। अरे भाई माफी मांग चुका हूं, लेकिन लोग दिल से निकालते नहीं है। मगर मैं उस करीब की बात कर रहा हूं कि जो मेरी खताओं को माफ ऐसे फरमाता है कि फिर वो उसका कोई गवाह भी बाकी नहीं बचता। बल्कि आओ करम नवाजी की इंतहा देखो, कुरान सुना रहा हूं, अल्लाह फरमाता है कि जब तौबा सच्ची करता है ना कोई बंदा, अल्लाह फरमाता है इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। खुदा की कसम, ये आयत का तर्जुमा सुनो। अल्लाह फरमाता है मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, यानी सिर्फ गुनाह मुआफ नहीं फरमाएगा, अल्लाह गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। ओनली देयर आर 2 कंडीशंस कि तौबा कर ले और अब अच्छे काम करे, अब बुरे कामों की तरफ ना जाए। सुनो, क़यामत का दिन होगा, नबी ये पाक एक हदीस साहबा को सुना रहे हैं कि गुनाहगार शख्स, अल्लाह की रहमत की बातें चल रही थी, रहमत का अशरा है ना, मैं चाहता हूं आज रहमत इलाही की ही बातें करें ताकि अल्लाह से मोहब्बत में इजाफा हो, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में काश घर कर जाए। प्यारे आका साहबा को एक वाकया सुना रहे हैं, फरमाते हैं हदीस का खुलासा है कि एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, अल्लाह फरमाएगा तूने ये गुनाह किए हैं, अपने गुनाह बता, कौन कौन से गुनाह किए हैं। वो बंदा डरते 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 अपने सगीरा गुनाह बताएगा, अपने छोटे गुनाह बताएगा, वो डर रहा होगा। अल्लाह फरमाएगा जा तेरे जितने गुनाह हैं मैंने उतने गुनाहों के बदले तुझे इतनी नेकियां दे दी हैं, इतनी रहमत होगी अल्लाह की। अब वो बंदा कहेगा या अल्लाह मेरे तो बड़े बड़े गुनाह भी हैं, वो तो मैंने बताए नहीं हैं। यानी अब अल्लाह की रहमत पर ऐसा मचल जाएगा कि कहेगा मौला बड़े गुनाह तो बताए नहीं, ये भी गुनाह है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ये हदीस बयान करके इतना मुस्कुराए कि आपकी दाढ़ें जाहिर हो गई कि जब अल्लाह करम फरमाता है तो गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। अरे अल्लाह की किस किस रहमत की बात करूं, अल्लाह की किस किस करम नवाजी की बात करूं। जब बंदा एक बार सच्ची तौबा करे वो कैसे बख्श देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया, बारिश नहीं हो रही थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 लोगों को लेकर एक मैदान में चले गए और अब दुआ की जा रही है कि बारिश हो जाए। बड़ी देर हो गई, बारिश ना हुई। मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह से अर्ज की मौला बारिश क्यों नहीं हो रही। इरशाद हुआ है मूसा इस मजमे में एक बंदा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है। ऐ मूसा जब तक वो बंदा इस मजमे में है बारिश तो नहीं होना, इसको निकालो इस मजमे से।
حضرت موسیٰ نے کہا اتنا بڑا مجمع میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اس مجمع سے نکل جا۔ اچھا وہ بندہ ریئلائز تو کر گیا کہ لگتا تو میں ہی ہوں، ہو سکتا کوئی اور بھی ہو، وہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اب پتہ اس بندے نے کیا کیا؟ کمال کیا۔ اس بندے نے اللہ سے بیٹھے بیٹھے عرض کی، کھڑا نہیں ہوا، کہا یا اللہ میں جانتا ہوں وہ بندہ تو میں ہی ہوں، مجرم تو میں ہی ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، مگر میرے مالک اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ گناہگار ہوں۔ اے اللہ سچی توبہ کرتا ہوں، اب تجھے ناراض نہیں کروں گا، کریم معاف کر دے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ سنو کیا ہوا، تھوڑی دیر ہوئی بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا بندہ تو کوئی نہیں نکلا، یا اللہ کھڑا تو کوئی نہیں ہوا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ اب سنو، حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا اب تو بتا دے وہ بندہ کون ہے، اب تو میرا دوست بن گیا نا، اب تو میری ملاقات کرا دے۔ کیا شاندار جواب ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب میرا دشمن تھا تب میں نے اس کے عیب چھپائے، اب تو میرا دوست ہو گیا، تجھے کیسے بتاؤں وہ کون تھا۔ یہ ہے میرا رب، ہمارے عیب چھپاتا ہے، ہم پر رحمتیں برساتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاویں۔ ماں باپ کو بھی اگر ہماری کوئی بڑی خطا پل جائے تو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ کتنے گناہ ہیں ہم جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، مگر اللہ نے عزت دی ہے، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ لوگ ہم سے پیار کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہمارے عیب کتنے ہیں۔ جو کریم دنیا میں عیب چھپا رہا ہے نا، اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آخرت میں بھی عیب چھپائے گا۔ مگر دوستی تو کر لو نا اس سے، ناراض تو نہ کرو نا اسے۔ کیسا کیا اچھا توبہ کے لیے نا کوئی بہت بڑی آپ کو گیدرنگ کی ضرورت نہیں ہے، بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ اے منٹ، ایک سچا کنیکشن ریکوائرڈ ہے، اور وہ کنیکشن جس دن ہو گیا وہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک بار حضرت عمر فاروق کا دور ہے، ایک بندہ آپ کے سامنے آیا، ہاتھ میں اس کے شراب کی بوتل ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اسے ریڈ ہینڈ دیکھ لیا، فرمایا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور میرے پاس سرکہ ہے، حالانکہ شراب کی بوتل تھی۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ۔ اب ذرا تھوڑا سا سینیریو سمجھیے گا، دو بندے آمنے سامنے کھڑے ہو، کتنی دیر لگے گی؟ کتنی سیکنڈز کی بات ہے نا، ود ان سیکنڈز اس بندے نے اللہ سے عرض کی مولا آج بچا لے، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں اب شراب نہیں پیوں گا۔ بس اس نے اس دل کی کیفیت سے پکارا اللہ کو، اور اب جب وہ بوتل اٹھا کر ڈرتے ڈرتے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ بوتل سرکہ بن چکی ہوتی ہے۔ یہ ہے میرے مالک، یہ ہے وہ کریم جس سے میں محبت کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا رحمت والا ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو رحمت الہی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک موقع پر ایک عورت کا بچہ بچھڑ گیا، تھوڑی دیر بعد وہ بچہ مل گیا، بچہ دوڑتا ہوا آیا، ماں دوڑتی ہوئی گئی، بچے کو اٹھایا۔ ٹرائی ٹو امیجن کیا لو، کتنا اس وقت جو ہے پیار ماں کو آتا ہے جب بچہ بہت دیر بعد ملتا ہے، ماں اسے چوم رہی ہے۔ نبی پاک نے کہا دیکھو جتنا اس ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے، کیا یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا حضور پاسبل ہی نہیں ہے، اس وقت تو اس کی محبت عروج پر ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جو اتنا مہربان ہو ہم اس کی بات نہ مانیں، ہم اس کی نافرمانی کریں، ہم اس کے غضب کو دعوت دیں، یہ کیسی احسان فراموشی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہوا کرتی ہے۔ واٹ از دا میننگ آف حدیث قدسی؟ آج یہ بھی سمجھ لو، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ فرمان تو نبی پاک کا ہو، آقا فرمائے، مگر آقا اللہ کا فرمان سنائیں کہ رب یہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو جب بھی مجھ سے امید لگا کر دعا مانگے گا تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین پر گناہ لے کر آئے اور پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ یعنی کیسے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ جب رحمت فرماتا ہے تو وہ سب معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج میں نے اور آپ نے
اپنے رب سے محبت کا یہ کہتے نا کہ یہ اظہار کرنا ہے. دیکھیں جس سے محبت ہونا اس کی ناراضی والے کام نہیں کیے جاتے, محبوب کو ناراض نہیں کیا جاتا جب وہ اتنا مہربان. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو اگر میری آنکھیں حرام دیکھتی تو میری آنکھیں چلی جاتی, اگر میری آنکھیں میرے کان حرام سنتے تو کان چلے جاتے, مگر اللہ یہ کان واپس نہیں لے رہا, یہ آنکھیں واپس نہیں لے رہا, وہ ہماری ہم پر رحمتیں جاری رکھے ہوئے ہے, تو پھر ہمیں اس کی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. ایک قرآن پاک کی آیت سن لیجئے. اب یہاں جب اللہ کی ہم رحمت کی بات کر رہے ہیں نا, تو اب شیطان کیا کرتا ہے کہ یار پھر تو اللہ بڑا رحیم ہے, جو کرنا ہے کرو, اب تو نمازیں نہیں بھی پڑھیں گے, روزے نہیں بھی رکھیں گے, حرام کھاتے رہو, حرام پیتے رہو, اللہ تو بڑا کریم ہے, معاف فرما دے گا. یہاں ہم مار کھا جاتے ہیں. آج ذرا سنیے گا, ایک قرآن کی آیت اس بات کو کلیریفائی کر دے گی. اللہ فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, اللہ جسے چاہے بخشے گا اور جسے چاہے سزا دے گا. اللہ کی مرضی, وہ خالق ہے, چاہے تو ہمیں نقطے پر بخش دے اور چاہے تو کسی ایک غلطی پر پکڑ فرما لے. ایمان کی ذرا تعریف سمجھ لیں. علماء کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کے درمیان شے کا نام ہے. بے خوف بھی نہیں ہونا ہے اور نا امید بھی نہیں ہونا ہے, رحیم کو ناراض بھی نہیں کرنا ہے مگر قہار کے غضب کو دعوت بھی نہیں دینی ہے. اس کے درمیان ہم نے رہنا ہے, تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب ذرا ایک بات سمجھیے گا, اللہ کریم نے تین کے اندر تین باتیں پوشیدہ رکھی ہیں. یہ ذرا بڑی کمال کی حدیث ہے. خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلے بھی نقل فرماتے ہیں, یہ ان کا قول ہے. اللہ پاک نے تین چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے, اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں, اپنی ناراضی کو گناہوں میں, اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں. اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ کوئی بھی چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں, کیا پتہ یہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت ہو گئی ہے, کسی نے درخت راستے سے ہٹا دیا یا کوئی چیز ہٹا دی کہ راستہ کھلا ہو جائے, اللہ نے اس لیے مغفرت فرما دی. تو ہر نیکی آگے بڑھ کے کرنی چاہیے. اور سیکنڈلی بندہ کہتا ہے نا چھوٹا ہی گناہ کر لو یار, کیا پتا یہی گناہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے. یہ بھی روایتوں میں مضمون ملا کہ بندے نے کسی کا تنکا اٹھا لیا, اس کے لیے پکڑ کر دی گئی, تو وہ نقطہ نواز ہے. اور تیسری بات کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ادب سے پیش آئیں. ہمیں نہیں پتا کون اللہ کی بارگاہ میں کون سا مرتبہ رکھتا ہے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ پرا گندا بال والے ایسے ہیں جن کو کوئی اپنی دعوت میں نہ بلائے, مگر وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیں اللہ وہ قسم پوری فرماتا ہے. تو پتا چلا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون بندہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہے. تو کسی کا دل نہ دکھائیں, کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, سب سے عزت سے پیش آئیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج اللہ کی رحمت کی بات ہوئی ہے نا, تو یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دیں گے اور اس کے فرما بردار بندے رہیں گے. آخری بات کر لیتا ہوں. سوچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یار گناہ کروں گا تو جہنم کا عذاب ملے گا, قبر میں کیڑے پڑ جائیں گے, ڈر لگتا ہے. ایک گناہ چھوڑنا خوف الہی کی وجہ سے ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, مگر اعلیٰ درجہ پتہ کیا ہے؟ امام غزالی لکھتے ہیں کہ بندہ اللہ کی محبت کی وجہ سے گناہ نہ کرے کہ یار محبوب کو برا لگ جائے گا, میرے رب کی ناراضی ہو جائے گی, میں جو کر رہا ہوں یہ رب کی رضا نہیں ہے. خوف سے گناہ نہ کرنا اور ہے اور محبت میں گناہ نہ کرنا اور ہے. خوف سے نماز پڑھنا اور ہے اور محبت میں نماز پڑھنا اور ہے. خوف سے روزہ رکھنا اور ہے کہ یار نہیں رکھوں گا تو جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا, اور محبت سے روزہ رکھنا اور ہے کہ میرے اللہ کو پسند ہے, میرے رب کا حکم ہے, میرے خالق کا حکم ہے. اس عبادت کا مزہ ہی اور ہے. تو اللہ کی محبت میں عبادت کرنا سیکھ جائیے. اور اب ایک بات اور یہ کرنی ہے کہ اب دیکھتے ہی دیکھتے رمضان ہمارے سے اب رخصت ہو رہا ہے. ابھی سے ایک دل میں کسک سی اٹھ رہی ہے کہ جناب مسجد آباد ہیں. اب دیکھیں وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو نارملی اس طرح کی محفلوں میں اتنی دیر تک نہیں بیٹھتے. کیا ہے یہ؟ اللہ سے محبت ہے نا. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, تراویاں ہو رہی ہیں, گھر گھر ماشاءاللہ محفلیں سجی ہیں, لیکن کہتے ہیں ایک دل کے ایک چھوٹے سے کونے سے ایک آواز آ رہی ہے کہ یار رمضان جائے گا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس بار بھی ایسا کریں گے ہم؟ ہوتا کیا ہے اب تک جو ہوتا آیا ہے, انڈیلیبریٹلی ایک میسج دیا جاتا ہے, اور کتنا برا میسج ہے کہ اے شیطان جب تک تو قید تھا نا اللہ کے بندے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, اور جب تو رہا ہوا اب ہم تیری بات مانیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. رحمت اللہ فرمائے اور بات ہم شیطان کی مانیں. اور دیکھیں یہ رمضان ایکچولی نیٹ پریکٹس ہے.
چلو اسپورٹس مین کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں کہ پہلے پریکٹس ہوتی ہے اور پھر مقابلہ ہوتا ہے نا. یہ پورا مہینہ پریکٹس کروائی گئی ہے شیطان کو بند کر کے کہ عبادت کر لو, گناہ چھوڑ دو, نیک اعمال کرو, تلاوت کرو, اور جیسی مقابلہ شروع ہوا ایسا لگتا ہے پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. چاند رات کو عشاء کی نماز میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں, عید کے دن فجر پہ نمازی نہیں ہوتے. ارے بھائی پورا مہینہ نماز پڑھی تھی, اب کیا ہو گیا؟ کیا نماز صرف رمضان میں فرض تھی؟